السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ افغانستان ایک طویل اور خطرناک طوفانی دور سے گزرا ہے۔ آج بھی معاشی بحران کے باعث جس مقام پر کھڑا ہے، اگر عالمی برادری نے اس کا ادراک نہ کیا تو انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ اس وقت افغانستان کی صورتحال معاشی اعتبار سے انتہائی خستہ ہے۔ لوگ بھوک اور افلاس سے موت کے منہ تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 80 لاکھ افراد 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ معاشی طور پر تباہال افغانستان کی کوکھ میں 50 لاکھ یتیم اور لاوارث بچے ہیں۔ آپ افغانستان کے کسی شہر میں نکل جائیے، کوئی عمارت، کوئی پارک اور کوئی بھی تاریخی مقام بے رحم گولوں اور گولیوں سے بچا ہوا نہیں ہے۔ جس ملک کا چپا چپا مائنوں سے اٹا پڑا ہو، اس جنگ زدہ ملک میں 20 اموات ایسے امراض سے ہوتی ہیں جن کا علاج نہایت سستا ہوتا ہے، لیکن ان کو سر درد کی معمولی گولی تک میسر نہیں۔ عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے ہر 4 بچوں میں سے ایک بچہ 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ افغانستان میں لاچارگی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ پچھلے سال موسم سرما کی ایک سرد برفانی رات میں طوفانی ہوائیں چلیں، سردی سے ٹھٹر کر مرنے والوں کو شمار کیا گیا تو 150 افغانوں کی لاشیں ملی۔ افغانستان کے دیہات میں 36% افراد کو کھانے کی اشیاء تک دستیاب نہیں ہے۔ اسکول کی عمر تک پہنچ کر بھی اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد 50% ہے۔ اگر غربت کا مجموعی تناسب دیکھا جائے تو ہر 2 افغانوں میں سے ایک سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اس تباہال ملک کے ہر 3 باشندوں میں سے ایک پناہ گزین ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 95% افغانی ذہنی طور پر جنگ سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہر 5واں افغانی ذہنی امراض کا شکار ہو چکا ہے۔ محروم اور لاچار افغانوں کے ہر گلی اور محلے میں غربت جنم لے رہی ہے اور انسانیت سسک رہی ہے۔ عالمی امن کے علمبرداروں کو نہ جانے کب فرصت ملے گی کہ اس محرومی کی دلدل میں دھنسے افغانوں کی مدد کو پہنچیں۔ جس نے بھی افغانستان کا دورہ کیا ہو، وہ افغان عوام کی خستہ حالی پر افسوس اور دکھ کا اظہار کرتا ہوا ہی لوٹا۔ سن 1998 میں مجھے افغانستان جانے کا اتفاق ہوا تو اس وقت ہم نے افغان عوام کی غربت و افلاس کے دل خراش مناظر اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھے تھے۔ افغانستان میں داخل ہونے کے بعد غربت و افلاس، وحشت و ویرانی اور خانہ جنگی کے مظاہر قدم قدم پر استقبال کرتے ہیں۔ کابل کے لیے سوار ہوتے وقت میری نظر ایک کم سن بچے پر پڑی۔ بچہ مٹی میں لتھڑا ہوا، کپڑوں پر کیچڑ اور سرخ گلاب جیسا چہرہ مٹی میں اٹا ہوا اور ناک بہہ رہی تھی۔ اس نے ہماری گاڑی کے شیشے پر میلے کچیلے ہاتھ مارتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر روٹی کا سوال کیا۔ مجھ سے وہ منظر نہ دیکھا گیا۔ میں نے فوراً ہی اپنے بیگ سے ڈبل روٹی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی اور ساتھ ہی چند افغانی روپے بھی دے دیے۔ ایک بوڑھا شخص جس کے ساتھ 2 مفلوق الحال بچیاں بھی تھیں کہنے لگا، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، ہمارے گھر میں بیماری بھی ہے۔ ایک ہوٹل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، روٹی تو ہمیں دلوا دیں۔ میں کھانا لینے کے لیے ہوٹل کی طرف بڑھا تو 2 خواتین نے دستے سوال پھیلاتے ہوئے کہا، کھانا تو دلوا دو۔ میں نے حسب استطاعت دونوں گروہوں کو کھانا لے دیا۔ کابل تک بائی روڈ سفر کرتے ہوئے ایسے بچے بچیاں اور درجنوں مرد و خواتین نظر آئے جن کے مسکنت زدہ چہروں پر استعماری قوتوں کے لیے شکوے نمایاں تھے۔ سرمایہ دار امیر ترین اور طاقتور ممالک کی ستم ظریفی تو ملاحظہ کیجیے۔ ایک طرف انسانوں کا خون پینے والے اور مہلک ہتھیار بنانے پر اربوں خربوں صرف کر رہے ہیں، تو دوسری طرف پوری دنیا میں 1 ارب سے زائد لوگوں کو 2 وقت کی روٹی بمشکل میسر ہے۔ ان میں سے 80 کروڑ انسانوں کو بھوکا سونا پڑتا ہے اور ان میں سالانہ 25,000 افراد خوراک کی شدید کمی کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ عالمی طاقتوں کا سارا زور اس پر ہے کہ ان کی فوجی طاقت میں کمی نہ آئے اور آمدنی بڑھتی ہی چلی جائے۔ وہ غریبوں کی حالت زار پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا اسلحے کی تیاری پر جتنی رقم خرچ کرتی ہے، اس کے صرف 1% سے وہ تمام بچے اسکول جا سکتے ہیں جنہیں غربت کے باعث تعلیم کی سہولت میسر نہیں۔ دنیا میں بچوں کی تعداد تقریباً 2 ارب 20 کروڑ ہے۔ ان میں سے 1 ارب بچے غربت کی آغوش میں پل رہے ہیں۔ پوری دنیا میں روزانہ ہر 3.6 سیکنڈ بعد کوئی نہ کوئی انسان بھوک کی وجہ سے مرتا ہے۔
ترقی یافتہ ممالک فخریہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہر سال غریب ممالک کو اتنے کروڑ ڈالر کی امداد دیتے ہیں۔ وہ دعوے ضرور کرتے ہیں مگر عملی اقدام نہ ہونے کے برابر ہے۔ امریکہ اور یورپ کے باسی ہر سال شراب پینے اور سگریٹ سلگانے پر 500 ارب ڈالر سے زیادہ رقم خرچ کرتے ہیں۔ اس میں سے اگر ہر سال 200 ارب ڈالر مل جائیں تو دنیا سے غربت، بھوک، جہالت، پانی کی کمی اور بیماریوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کی حکومتیں امن قائم کرنے اور مبینہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر اربوں خربوں خرچ کرتے ہیں، لیکن انہیں تیسری دنیا کے ان کروڑوں غریبوں کا خیال نہیں آتا جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ امیر کبیر ممالک کس منہ سے خود کو انسانی حقوق کا علمبردار کہتے ہیں؟ اب چونکہ افغانستان میں انسانی بحران کا خدشہ ہے، اس لیے عالمی برادری اور اداروں کو چاہیے کہ وہ خستہ حال افغانستان کی مدد انسانی ہمدردی کے ناطے ضرور کریں۔ تحریر انور غازی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔